باطل قرار دیا گیا اور مذہب اسلام نے سب کو برابری کا درجہ عطا کیا۔ لیکن آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ وہ مذہب اسلام جس نے گورے اور کالے کے فرق کو ختم کیا، جس نے اونچ اور نیچ کے فرق کو ختم کیا، اور جس نے یہ نعرہ دیا کہ اسلام میں کوئی عصبیت نہیں، وہی مذہب اسلام ایک مقام ایسا بھی آیا، ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ جہاں اس نے لکیر کھینچ لی اور فرق کی لکیر کھینچی اور کسی انسان کو کسی انسان پر فوقیت اور برتری کا اعلان کر دیا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، گورے اور کالے ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں، عربی اور عجمی ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ فرق ہے تو کس بات پر ہے، فرق ہے تو کس بنیاد پر ہے، فرق ہے تو کس سبب سے ہے، کس وجہ سے ہے۔ تو قرآن کہتا ہے قل، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ اندازہ لگائیے کہ جس محبوب کے ذریعے سے گورے اور کالے کے فرق کو ختم کیا گیا، جس محبوب کے ذریعے سے آقا اور غلام کو ایک ساتھ کھڑا کیا گیا، جس محبوب کے ذریعے سے گورے اور کالے کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا، اب اسی محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ اور قرآن مقدس جب بھی قل کہہ کر کے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، تو اس سے محبوب کے لہجے کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، محبوب کے اندازے تکلم کا مقام کیا ہے وہ معلوم ہوتا ہے، محبوب کی بولی کی اہمیت کیا ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور وہ پتہ چلتا ہے اور اندازہ لگائیے کہ قرآن مقدس محبوب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ اور یاد رکھے محبوب جو بولتے ہیں وہ قانون بن جایا کرتا ہے، وہ دین بن جایا کرتا ہے۔ دوسرے لوگ اگر کچھ بولتے ہیں تو اس میں صدق و کذب کے امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن محبوب خدا کے زبان سے جو نکلتا ہے وہی قانون بنتا ہوا نظر آتا ہے، وہی دین بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وسطاذ زمن علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قل کے راز کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند ہے۔ رب تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، کیا فرما دیجئے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب آپ کے ذریعے سے گورے اور کالے کے فرق کو ختم کیا گیا، آپ کے ذریعے سے اونچ اور نیچ کے فرق کو ختم کیا گیا، اس لیے محبوب آپ ہی فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے، کہہ دیجئے کیا علم والے اور کیا بغیر علم والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جو علم والے ہیں، جو جاننے والے ہیں اور جو نہ جاننے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ باقی جگہ سب برابر ہے، لیکن جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابھی ذانب اللہ اسلامیہ اور اس کو اگر ایک مقام پہ اور دیکھا جائے تو وہاں اس کو ایک مقام پہ اگر اور دیکھا جائے تو یہاں قرآن نے محبوب سے کہلوایا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، اور دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ آپ اندازہ لگائے وہاں محبوب سے کہلوایا گیا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یعنی جنت والے اور جہنم والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں، اور جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں۔ تو پتہ یہ چلا قرآن کی تفسیر
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ جو علم کا راستہ ہے وہ جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور جو بغیر علم کا راستہ ہے، نہ جاننے کا جو راستہ ہے، وہ جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے، علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم کا راستہ جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے اور نہ جاننے کا راستہ جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے، تو آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک آسان سی مثال آپ کے سامنے دیتا ہے کہ اگر علم ہوگا تو آپ حدیث مبارکہ کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے، اگر علم ہوگا تو آپ قرآن کی آیت کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے، اگر علم ہوگا تو آپ دین کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے، اور اگر علم نہیں ہوگا تو آپ کسی کی بھی دھوکے میں آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہے یوٹیوب وغیرہ پر، دیکھیے مقررین کی دکانیں کھلی ہوئی ہے، اور جو ہے مبلغین کی دکانیں کھلی ہوئی ہے، اور دیکھیے اسکالرز کی دکانیں کھلی ہوئی ہے۔ تو اگر علم نہیں ہوگا تو آپ کسی کے بھی دھوکے میں آ سکتے ہیں، کسی کے بھی بہکاوے میں آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہا گیا کہ علم کا راستہ جو ہے وہ جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور بغیر علم کا جو راستہ ہے وہ جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیے کتنی دکانیں کھلی ہوئی ہے، اور جس کی جتنی چرب زبانی ہوتی ہے اتنا ہی لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور سید صاحب کی بھی آمد ہو چکی ہے، آپ حضرات چہری کی زیارت فرمائیں، برکتیں حاصل کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج دیکھیے میڈیا پر، یوٹیوب وغیرہ پر، گوگل وغیرہ پر لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہے، اور جس کی جتنی چرب زبانی ہوتی ہے لوگ اس سے اتنا ہی زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کے آنسو سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی کی تقریر سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی کے اسپیچ سے متاثر ہو رہا ہے، اور کوئی کسی کے زبان سے سیاہ ستہ کا حوالہ سن کر کے متاثر ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری قوم کے نوجوان بہک رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہماری قوم کے لوگ علم نہیں حاصل کرتے، آج ہماری قوم کے لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کے بھی بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں، یہ جتنے بھی فضائل علم کے بیان کیے جاتے ہیں، جتنی بھی فضیلتیں علم اور علماء کے بیان کیے جاتے ہیں، اس سے مراد صرف اور صرف علم دین ہے، علم قرآن ہے، علم احادیث مبارکہ ہے۔ اس سے مراد صرف اور صرف قرآن و سنت کے علوم ہے۔ بقیہ جو دیگر عصری علوم ہے اس کی اہمیت کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن یاد رکھو جس علم کا حاصل کرنا حدیث مبارکہ میں فرض قرار دیا گیا، اور جس علم کے تعلق سے رسول کائنات نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس سے مراد صرف اور صرف علم دین ہے، علم شریعت ہے، علم قرآن ہے، علم حدیث مبارکہ ہے۔ تو جو علم فرضیت کا درجہ رکھتا ہے اس سے مراد صرف اور صرف علم دین ہے۔ لیکن آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہماری قوم کے لوگ، آج ہماری قوم کے نوجوان، آج ہماری قوم کے نوجوان کالجوں کی تحلیل پہ پہنچ کر کے وہ سائنس کی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، انگریزی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، جغرافیہ تو حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن کے علم سے دور رہتے ہیں، وہ حدیث مبارکہ کے علم سے دور رہتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں کہ دنیا آپ کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتی،
रोकती, दुनिया आपको साइंस पढ़ने से नहीं रोकती, दुनिया आपको ज्योग्राफिया पढ़ने से नहीं रोकती, दुनिया आपको टेक्नोलॉजी के इल्म हासिल करने से नहीं रोकती। दुनिया को अगर कोई चीज खटकती है तो यही दीनी मकातिब खटकते हैं, यही दीनी मदारिस खटकते हैं, यही दीनी दर्सगाहें खटकते हैं। इसलिए कि दुनिया जानती है कि ये जितने भी असली उलूम है, जितने भी दुनियावी उलूम है, इसको हासिल करने के बाद इंसान का जिस्म संवरेगा, उसकी दुनिया बनेगी। लेकिन जो इल्म कुरान हासिल करेगा, मुस्तफा पर नाजिल होने वाला कुरान का इल्म हासिल करेगा, मुस्तफा की ज़बान मुबारक से निकलने वाले अहादीस मुबारका के उलूम को हासिल करेगा। इससे उसका दिल समझ जाएगा, उसका ईमान समझ जाएगा और उसका मज़हब समझता हुआ नजर आएगा। और याद रखो, अगर जिस्म संवरेगा, अगर दुनिया संवरेगी तो मरने के बाद जिस्म को मिट्टी खा सकती है, लेकिन अगर दिल समझ जाएगा, अगर ईमान समझ जाएगा तो मरने के बाद कब्र में उसका कफन तक मैला नहीं हुआ करता है। इसलिए इल्म कुरान हासिल करने की जरूरत है, इल्म दीन हासिल करने की जरूरत है। और आज सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज हमारी कौम के लोग उसी से दूर होते हुए नजर आते हैं। आज दुनियावी तालीम तो बहुत हासिल करते हैं और एक जहन बना हुआ है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें ये बनना है, वो बनना है, लेकिन लोग इल्म दीन को हासिल नहीं करते हैं, दीनी तालीम को हासिल नहीं करते हैं। यही वजह है कि वो किसी और के महताबे में आ जाते हैं। और यही वजह है कि कुरान ने कहा, कुरान के तफसीर से पता चलता है कि इल्म का जो रास्ता है वो जन्नत की तरफ लेकर के जाता है और बगैर इल्म का जो रास्ता है वो जहन्नम की तरफ लेकर के जाता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म की तलाश में निकलता है, जो इल्म के रास्ते में निकलता है, जन्नत उसकी